تھورنڈائک اینڈ لاز آف لرننگ، یہ چونکہ ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں تو ہم اس کو جلدی سے ڈسکس کر لیتے ہیں. امریکن سائیکولوجسٹ تھے، انہوں نے اپنی کتاب اینیمل انٹیلیجنس جو ہے اس کے اندر اپنی تھیری کا ذکر کیا، ٹرائل اینڈ ایرر تھیری اینڈ لاز آف لرننگ. اس نے ایک بھوکی بلی کو ایک پنجرے کے اندر بند کیا اور باہر ایک پیس آف فش رکھا. بلی بھوکی تھی، وہ ادھر ادھر دوڑتی رہی اور اس نے باہر نکلنے کی کوشش کی. اس دروازے کے ساتھ ایک ڈوری تھی، اس کو کھینچا، باہر نکلی، پیس آف فش اٹھایا، کھایا. تھورنڈائک نے دوبارہ اس کو اندر بند کیا، پھر اس نے بس ہی تھوڑی دیر کوشش کی، پھر پلی کو رسی کو کھینچا اور باہر نکل کے پیس آف فش اٹھا کے کھا لی. یہ آپ پہلے میں نے بتایا ہوا ہے، اس لیے میں جلدی جلدی بتا رہا ہوں. تو اس میں بیسیکلی یہ بھی بیہیویئرسٹ تھے، اس میں انہوں نے بھی اسٹیمولس ریسپانس لرننگ پہ کام کیا، تو یہ بھی بیہیویئرسٹ ہی ہیں جو تھورنڈائک ہیں. ٹھیک ہے، تو اب اسٹیمولس سامنے تھا تو یہ کلاسیکل کنڈیشننگ ہے. سامنے پڑا تھا نا، پیس آف فش پہلے موجود ہے. اسٹیمولس پہلے ہو تو یہ کلاسیکل ہوگی، اسٹیمولس بعد میں ہو تو یہ آپرنٹ ہوتی. تو اس کی بیس پہ اس نے لاز آف لرننگ بھی دی ہے. ایک تھیری ہے کنیکٹیوزم تھیری، یہ بھی اسی کی دی ہوئی ہے. تو اس نے کہا کہ جو لرننگ ہے نا وہ دو چیزوں کے درمیان ایسوسیشن سے ہوتی ہے. اس کو اس نے کنیکشنزم کا نام دیا اس نے، کہ لرننگ جو ہے نا وہ ایسوسیشن سے ہوتی ہے. دو چیزوں کو آپ آپس میں جوڑ کے جب پڑھتے ہیں، کرتے ہیں، سیکھتے ہیں تو وہ بیٹر لرننگ ہوتی ہے. اس کو اس نے کنیکشنزم کا نام دیا. تو یہ اور بھی کچھ کانسیپٹ ہیں جو اس کے دیے ہوئے ہیں. ہالو افیکٹ ہے، دا ٹینڈنسی ٹو لنک پازیٹیو اور نیگیٹو کوالٹیز آف پرسن ود ہز ادر پازیٹیو اور نیگیٹو کوالٹیز اباؤٹ وچ انفارمیشن از ناٹ اویلیبل. یہ ایک دفعہ یہ ایک ملٹری اس میں گیا ٹریننگ کے اندر، پروموشن سیرمنی میں، اس نے دیکھا کہ کسی شخص کو نا اس کی پرفارمنس کی بیس پہ اس کو جو ہے نا بیسٹ کنسیڈر کیا جا رہا. جیسے ہمارے ٹرائل ایکسپیریمنٹ ہوتے ہیں تو اس میں ایک کھلاڑی جو ہے وہ ایک میچ میں اچھا بیٹنگ کرتا ہے تو اس کو سلیکٹ کر لیا جاتا ہے، اس کی بولنگ، فیلڈنگ، باقی چیزیں جو ہے وہ دیکھے بغیر. تو اس کو ہم ہالو ایفیکٹ کہتے ہیں، کہ کسی شخص کی ایک پازیٹیو یا نیگیٹو کوالٹی کی بیس پہ اس کو آپ ایکسیپٹ یا ریجیکٹ کر رہے ہیں، اس کے بارے میں مزید پڑھے جانے بغیر. تو یہ ہالو ایفیکٹ ہے. اس لیے تھورنڈائک نے دیا تھا. تو یہ کوگنیٹیو بائسنس کی بیس پہ ہوتا ہے ہالو ایفیکٹ نا، کہ آپ جو ہے وہ بائسڈ ہو جاتے ہیں صرف ایک چیز کو دیکھ کے. بس کوگنیٹیو بائسنس میں آپ اپنے ذہن میں کہتے ہیں کہ اس نے یہ اچھا کر لیا تو وہ بھی اچھا کر لے گا، اس نے یہ غلط کیا تو یہ وہ بھی غلط کرے گا. یہ ہوتی ہے کوگنیٹیو بائسنس. تو دس از دا کانسیپٹ دیٹ دا موسٹ آرگنائزیشن انڈیویژلز آر پروموٹڈ آؤٹ آف دیئر ایکچوئل فیلڈ آف کمپیٹنس، کہ لوگوں کو جس فیلڈ میں ان کی ایکسپرٹیز ہے ان کے علاوہ کسی اور فیلڈ میں آگے ان کو پروموشن دی جائے. تو اس کو پیٹر پرنسپل بولتے ہیں. تو بہرحال یہ ایڈورڈ لی تھورنڈائک نے، امریکن سائیکولوجسٹ نے 1898 میں اپنی کتاب اینیمل انٹیلیجنس کے اندر یہ ٹرائل اینڈ ایرر تھیری جو کیٹ ایکسپیریمنٹ ہم پڑھ چکے ہیں اس کا ذکر کیا تھا. اس پہ اس نے لاز آف لرننگ دی ہیں. لا آف ریڈینس، کہ بچہ ریڈی ہوگا تو ہی وہ بہتر لرن کرے گا، ادروائز نہیں کرے گا. اور جب ریڈی ہوتا ہے تو اس کی لرننگ لانگ لاسٹنگ ہوگی. ایکسرسائز، جو چیزیں ریپیٹڈلی ہوتی رہیں گی ان کا افیکٹ زیادہ ہوگا. اس کے دو سب لاز ہیں، لا آف یوز اینڈ ڈس یوز. یہ آلریڈی آپ پڑھ چکے ہیں، اس لیے میں آپ اس کو جلدی جلدی کرا رہا ہوں. یوز میں یہ ہے کہ ایک چیز بار بار آپ پڑھیں گے تو یاد رہے گی، ایک چیز نہیں پڑھیں گے تو بھول جائے گی. لا آف افیکٹ ہے کہ کانسیکوینسز اچھے ہوں. جب کانسیکوینسز اچھے ہوتے ہیں تو اوبویسلی پھر آپ کی لرننگ بہتر ہوتی ہے اور آپ اگلی دفعہ پھر اس کو سیکھنا جاننا چاہتے ہیں. تو یہ جو اس کا لا ہے نا، لا آف افیکٹ، یہ بیسیکلی آپرنٹ کنڈیشننگ کے ساتھ جڑتا ہے. ویسے تو ہم نے کہا کہ اس میں چونکہ اسٹیمولس پہلے رکھا تھا تو اس لیے اب یہ جو ہے اس کی تھیری آپرنٹ کنڈیشننگ تھیری کا لرننگ لا جو ہے، لا آف افیکٹ، یہ آپرنٹ کنڈیشننگ کے ساتھ جڑتا ہے. کچھ سیکنڈری لاز ہیں، لا آف پرائمیسی. اب دیکھیں جو شروع میں چیز ہوتی ہے وہ زیادہ بہتر یاد رہتی ہے. لا آف ریسنسی، ریسنٹلی چیز پڑھی، آج کل پرسوں 3 دن آپ نے ایک ٹاپک پڑھا تو آج جو پڑھیں گے وہ زیادہ بہتر یاد ہوگی. لا آف انٹینسٹی، آپ کا اسٹیمولس ریئل ہوگا تو لرننگ اچھی ہوگی، ادروائز نہیں ہوگی. لا آف سیٹ ایٹیٹیوڈ، آپ کی جو ہے پرفارمنس. اچھا جی، لا آف ہم بات کر رہے تھے سیٹ ایٹیٹیوڈ کی.
تو اب آپ نے ایک چیز سوچ لی ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے، تو آپ اس کو ضرور کر لیتے ہیں. یہ لا آف سیٹ ایٹیٹیوڈ، لا آف ملٹیپل رسپانس. آپ ایک درست جواب پہ پہنچنے سے پہلے کئی دفعہ دائیں بائیں گھومنا پھرنا پڑتا ہے آپ کو، ٹھیک ہے. یہ ہے لا آف ملٹیپل رسپانس. لا آف انرجی اینڈ اسیمیلیشن، سملر رسپانس جب آپ دیتے ہیں سملر سچویشن پہ، تو اس کو ہم نے جنرلائزیشن بھی پڑھا ہے پہلے، اس کو انرجی یا اسیمیلیشن کہتے ہیں. لا آف ایسوسیٹیو شفٹنگ، تو اس میں ایک اسٹیمولس پہ آپ نے جو رسپانس دیا اسی رسپانس کو آپ کسی دوسرے اسٹیمولس پہ بھی دے رہے ہوتے ہیں، تو یہ ایسوسیٹیو شفٹنگ ہے. ایک اسٹیمولس سے دوسرے اسٹیمولس پہ رسپانس شفٹ کرتے ہیں. لا آف پولیرٹی، جس ڈائریکشن میں آپ نے پہلے رسپانس دیا اسی میں اگر آپ دیں گے تو وہ رسپونڈ کرنا آسان ہو جاتا ہے. ایک راستے سے آپ پہلے کسی جگہ پہ گئے ہیں تو واپسی اگر اسی راستے سے آئیں گے تو آپ کو پریشانی نہیں ہوگی. دوسرا راستہ اختیار کریں گے تو پھر آپ کو پوچھنا پڑے گا، گوگل میپ دیکھنا پڑے گا. تو یہ لا آف پولیرٹی ہے کہ جس ڈائریکشن میں آپ نے پہلے رسپانس دیا اسی میں آپ دیں گے تو بہتر آپ جو ہے وہ رسپونڈ کر سکیں گے. تو یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا جی. انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.